اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے۔ فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن سنت میں، وطر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے۔ اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں، اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نیز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی حکم بتا دیں۔ دیکھیں، امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا ظہری نماز یعنی جہری نماز ہو، صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سری، امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی ضروری ہے، تو اب وہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سری نمازوں میں، سری میں امام جب آگے سورت ملاتا ہے تو وہ بھی تو سورت نہیں ملاتے، تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ سورت نہیں ملاتے، تو جب ان کی سورت وہ بھی قرآن ہے، وہ سورت کافی ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ بھی کافی ہو رہی ہے، تو قراءت کا لفظ عام ہے حدیث میں۔ باقی دوسری طرف بھی دلائل ہیں، احناف کے ہاں ان دلائل کو ترجیح ہے کیونکہ یہ دلائل اقرب الی القرآن ہے، خاص طور پہ جہری نمازوں کے بارے میں قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری رکعتوں میں، اس میں بھی خاموش رہے گا انسان، امام کی قراءت مقتدی کے لیے اس میں بھی کافی ہے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھ دے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں، آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وطر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے
کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے. لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نئی دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں. تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی. تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا. باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی قبر کیسی ہوگی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کل قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا؟ دوبارہ وہی حال، 2 دفعہ قبر میں حال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. اسماعیل صاحب انڈیا سے. اچھا، اگر نماز پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو چترول لگیں گے آپ کے، پڑھیں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور سکون ہوگا. یہ تو حساب و کتاب ہوگا نا، جس میں سب سے پہلے ہے ہی نماز، تو اس میں نماز ہی میں پورے نہیں اترے تو قبر کے عذاب تو احادیث میں ہیں، آگ کا عذاب ہے. قرآن میں آتا ہے نا، فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے.